سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو بلا وجہ تخلیق کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے تمہاری تخلیق کا۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بھی تو ہیں نا، کہ بس ایسے ہی دنیا میں پیدا ہو گئے، کوئی جنت کوئی جہنم نہیں ہے، بس دنیا میں ہی سب کچھ جو بھی ہے وہ کر لو۔ تھوڑا سا کم کر دینا۔ یہ پھر ایک ذہن میں یہ بھی لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے بنایا ہوگا، وہ اپنی زندگی کا خود ہی مقصد ڈھونڈ لیتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میں پیسے والا بن جاؤں، یا میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں سیاستدان بن جاؤں۔ یعنی خود اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جتا رہا ہے افا حسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ایسے ہی بیکار میں ہم نے تم کو تخلیق کیا ہے، کوئی مقصد وغیرہ نہیں ہے۔ وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم نے واپس لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ تو یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا وجہ تخلیق نہیں کیا ہے، اللہ کا کوئی مقصد اس میں ہے کہ کیوں تخلیق کیا ہے، کیونکہ اللہ نے تو جتا دیا ہے یہ کہ تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بلا وجہ پیدا کیا ہے۔ انما خلقناکم عبثا، بلا وجہ تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا عبث، یہ اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں بہت زیادہ، میں نے اپنی شاعری میں بھی بہت استعمال کیا ہے۔ یعنی اس کا جو معنی ہوتا ہے عبث کا مطلب ہوتا ہے بیکار، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، یوز لیس۔ اور پھر آپ نے ہم نے لوٹ کے جانا بھی ہے، اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ جو ہے، یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے تعالیٰ پہلے یوز کیا ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ، عزت والا، تکریم والا، ملک یعنی وہ بادشاہ ہے،
بادشاہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا لفظی جو ترجمہ ہے اس کے اوپر جائیں کہ وہی ہے، اور بھی بہت سے بادشاہ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ملک یعنی ہم سب جو ہے اس کی ملکیت ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہی اونز اس۔ ملک الحق یعنی وہ سچا ہمارا مالک ہے، سمجھے آپ؟ جیسے اب اس دنیا میں آپ کی اولاد ہو گئی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کے مالک ہیں، کل بھاگ جائے، ڈھونڈتے رہو، نہیں۔ یہ پانی کا گلاس ہے، آپ اس کے مالک ہیں، ہو سکتا ہے یہ ضائع ہو جائے، گر جائے۔ ہمارے پاس جو ملکیت میں چیزیں آ رہی ہیں وہ عارضی ہیں بس، ہم سمجھتے ہی ہیں جیسے اب یہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کا یہ خیال ہے لیکن ہے نہیں، لیکن اللہ کی ملکیت میں ہے سب کچھ، اور کوئی اس سے اس کی ملکیت کو چھین نہیں سکتا ہے۔ اب یہاں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کا مالک ہے، اور سچا مالک وہی ہے۔ بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس کی اونرشپ جو ہے ہماری اللہ کے پاس ہے، تو کیا ہمیں کوئی حق ہے اپنا مقصد زندگی کا بنانے کا؟ ہم تو خود اس کی جائیداد ہیں، ہمارا اونر تو اللہ ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے جو کہ رب ہے عرش الکریم کا۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے جو بات جو ہے فرما دی ہے، اس نقطے کو بیان کرنے میں آپ نے یقیناً اگر یہ سوچ رکھا ہے کہ آپ کو تخلیق کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ غلط ہے، اور اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس اب دنیا میں پیدا ہو گئے اور لوٹ کے واپس نہیں جانا ہے اللہ کے پاس، تو یہ بھی بہت بڑی بھول ہے۔ آپ نے وہیں جانا ہے، وہی حال ہوگا، جہاں کی کھوتی ہے وہیں آ کر کے کھڑی ہوگی۔ اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ ہم سچے مالک ہیں تمہارے، ہمارے یو کانٹ اسکیپ، یعنی اللہ سے آدمی فرار حاصل نہیں کر سکتا، کہاں بھاگے گا؟ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر اب ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایسے لوگوں کا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا یہ جو ہے شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے یہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا۔ ذرا دوہرا دیں۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، کہ اور جو پکارتا ہے، ومن یدعو، اور جو پکارتا ہے، مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، ٹھیک ہے، لا برہان لہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے انہوں نے معبود پکار بھی لیا، اور لا برہان لہ، اور اس کے لیے کوئی برہان بھی نہیں ہے اس کے پاس،
ٹھیک ہے نا بھائی؟ جس طرح اب یعنی پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی خاتون کے ساتھ بائک پر یا کار میں کچھ علاقے ہیں جیسے کلفٹن گزری کا علاقہ ہے، رات کے وقت کہیں جا رہے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت ایک کار میں یا بائک پر، تو پولیس والے روکیں گے، بولیں گے بھائی یہ کیا عیاشی ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہو ہیں؟ تو وہ کہیں جی میری یہ تو وائف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا نکاح نامہ دکھا۔ ایسا پاکستان میں ہوتا ہے، رہا ہے، شاید اب نہیں ہوتا ہو۔ تو اب یہ بے وقوفی کی بات تھی، ان کا مطلب یہ تھا کہ اب پیسے بنائیں پولیس والوں کا، لہٰذا وہ یہ پوچھتے تھے کہ بھائی نکاح نامہ جو ہے وہ دیکھو۔ اب نکاح نامہ کوئی ہاتھ میں لے کے تھوڑی گھومتا ہے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نکاح نامہ اگر وہ دیکھ لیں تو پھر مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو اپنی ہی بیوی کے ساتھ جو ہے گھوم رہا ہے، کسی اور کو تو نے یعنی بیوی جیسا نہیں سمجھا ہے۔ وہ نکاح نامہ دکھائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود پکار رہے ہیں، صحیح ہے، لا برہان لہ بہ، اور پھر ان کے اس کلیم پر کہ وہ اس کو معبود جو کہہ رہے ہیں ان کے پاس اگر کوئی برہان نہیں ہے تو پھر جو ہے نا یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا، وہ اچانک عاطف کی کال آ گئی۔ چلیے صاحب، یعنی جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود، اچھا، اور اس کے پاس اس کا کوئی اپنے اس حرکت کے بارے میں، اس کو سچا عمل ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ بھئی میں نے فرض کیا کہ بھئی میں یہ کہوں یہ نقل کفر نہ باشد، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں
کہ جی میں کل سے اگر یہ کہوں کہ جی وہ ندیم بھائی تو معبود ہیں اور میں ان کو معبود مانتا ہوں، صحیح ہے؟ اچھا، اب جو ہے اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ون، پہلے سے جو طے شدہ ہے وہ یہ تھا، یہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود پکار رہا ہے، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ بات نہیں کی ہے، بلکہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی ریسٹرکشنز ہٹائی ہیں، تھوڑا سا ایز آف کیا ہے ریسٹرکشنز کو، اور کہا ہے کہ بھئی تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود، ٹھیک ہے؟ تو پھر لاؤ، ثبوت دکھاؤ، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جس طرح وہ بات نہیں ہوئی کہ آپ گھوم رہے ہیں بغل میں چھوری لے کے ہیں، اور پولیس والوں نے روک لیا کہ بھئی یہ کون ہے؟ جی ہم ہی، ہماری بیوی ہے۔ اچھا، تو وہ نکاح نامہ دکھاؤ۔ اسی طرح اگر تم نے اللہ کے علاوہ اگر کسی کو معبود کہہ دیا ہے تو پھنس گئے۔ اب اللہ کہے گا لاؤ بھائی، ثبوت تو دکھاؤ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ معبود ہے تمہارا، ثبوت تو دکھاؤ۔ اور اگر ثبوت نہیں دکھایا، اب یقیناً کیا ثبوت دکھائے گا وہ؟ تو ثبوت نہیں دکھایا، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا جو تم نے یہ غلط بات کہی۔ سمجھ گئے؟ لا برہان لہ بہ، اب تم نے جو یہ کہا ہے لا برہان لہ بہ، اس کے لیے تمہارے پاس کوئی برہان ہے نہیں۔ اچھا، مگر ایک منٹ کے لیے اگر یہ سوچ لیں کہ بھئی کسی نے کسی کو پکارا اور معبود کہہ دیا، سمجھے؟ معبود کہہ دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ بھئی ثبوت دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ۔ اب سوال یہ ہوتا کہ وہ ثبوت یا وہ برہان وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقاضا فرمایا ہے کہ بھئی تم نے اگر ندیم کو معبود کہا ہے معاذ اللہ، تو لاؤ ذرا کوئی ثبوت تو دکھاؤ، ندیم کہاں سے معبود ہو گیا ہے، کوئی ثبوت تو ہو، یا تو ثبوت دو۔ اب اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا ہے، یا تو ثبوت دو، اور اگر ثبوت نہیں دیا ہے تو پھر فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس حساب کتاب آپ نے کرنا ہے۔ ڈرائنگ روم کی اللہ تعالیٰ سیر کرائیں گے آپ کو، اور بغیر برہان کے اگر آپ نے کسی کو پکارا اللہ ہونے کی، معبود ہونے کی کیپیسٹی میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آپ کو اس کا مزہ چکھائے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ یہ جو کافر ہیں ان کو فلاح نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر ذرا سمجھنا ہوگا کہ کافر کیوں کہا گیا ہے، کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دے دیا۔ پلیز بڑے غور سے سنیے، یہ بار بار سمجھ میں نہیں آئیں گی باتیں، ساری توجہ کے ساتھ، کہ اب آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دے دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بھئی، یہاں تک بات جو ہے وہ تو ابھی خراب نہیں ہوئی، بگڑی نہیں ہے، ثبوت دکھاؤ، جس کو تم معبود کہہ رہے ہو وہ معبود ہے بھی یا نہیں، ثبوت دو۔
اور اگر ثبوت نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اگر ثبوت نہیں ہوا تو پہلا کام کیا ہوا تھا؟ جب آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کہا تھا تو اللہ کو جھٹلا دیا نا، تبھی تو کسی اور کو معبود کہا۔ کیا ہوا؟ اور اگر ثبوت دے دیتے تو پھر کسی کو تو ماننا تھا نا، کفر نہیں ہوتا پھر۔ بھائی جو سچا رب ہے اس کو تم نے جھٹلا دیا، اور جس کو تم نے جھوٹا رب بنایا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب تم نے یہ تو جھوٹا دعویٰ کیا کہ بھئی وہ معبود ہے میرا، اور جو اصل معبود ہے اس کو تم نے جھٹلا دی۔ دونوں طرف سے جو ہے ڈبل ٹربل ہو گئی۔ تو ان کے لیے کہا انہ لا یفلح الکافرون، کہ جو یہ جھٹلانے والے جو ہیں نا ان کو کامیابی نہیں ملے گی کہیں بھی، جو ادھر ادھر جھٹلا رہے ہیں۔ لیکن اس پوری آیت میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ برہان مانگی جائے گی اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا۔ اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی برہان کیا ہے، سمجھ گئے؟ جسے فرض کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ آگ ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کہے کہ چلو بھائی برہان لے کے آؤ آگ، کیا برہان ہے ان کے پاس؟ جن لوگوں نے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، تو اس وقت لوگوں نے مختلف ہستیوں کے بت بنا کے کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ برگزیدہ ہستیاں تھیں، اللہ کے بندے تھے، اللہ والے تھے، برگزیدہ ہستیاں تھیں، اللہ والے تھے۔ تو ان کے بت بنا کے لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے وہ تو خود ہمارے محتاج ہیں، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی نازک ہیں اور ان کی نزاکت بغیر باطنی علم کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان جیسی آیتوں کو استعمال کر کے وہابیوں نے، اہل حدیث نے بہت بڑا ایک یعنی دین اسلام میں اشکال پیدا کر دیا ہے اور بڑا لوگوں کو گمراہ کیا ہے، خاص طور پر اس وقت کہ جب ان کو تفاسیر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جن کی پوجا کرتے تھے تو وہ بزرگ ہستیاں تھیں، تو اب پوری بات نہیں بتائیں گے وہ، پھر وہ ولیوں کے ماننے والے پر یہ بات رکھیں گے کہ بھئی اس دور میں برگزیدہ ہستیاں تھیں، وہ تم نے ان کو خدا بنا لیا۔ اور آج تم بھی یہی کہہ رہے ہو، یا غوث المدد، یا حسین المدد، یا علی المدد، یہی کہہ رہے ہو نا؟ تو وہ اس چیز کو یہاں پر لا کر کے جوڑ دیں گے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم جو اولیاء کرام کو ہم جو تعظیم دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں، یہ بالکل قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، کیونکہ ہم نے ان کو آئیڈیالائز کرنا ہے، ہم نے ان کو آئیڈیل بنانا ہے، اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، ہم کو قرآن نے حکم دیا ہے۔ بھئی دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو آپ بتائیے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اے اللہ سیدھا راستہ ہم کو دکھا دے، اور ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تو نے انعام کیا ہے۔
تو اب مطلب یہ ہوا کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے ہم نے ان کو آئیڈیلائز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. دے آر in the light of Quran our ideals, aren't they? We have to model them, we have to copy them, follow them, imitate them. تو یہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے. اچھا اب وہ جو انہوں نے جو کیا ماضی میں وہ کیا تھا کہ وہ برگزیدہ ہستیاں تھیں, ان کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے بنائے اور ان کو خدا سمجھ کے پوجنے لگے. تو ہم غوث اعظم کو خدا کہاں کہہ رہے ہیں, ہم ان کو سجدہ کہاں کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور ہمارے بیچ میں وسیلہ ہیں. ہم ان لوگوں کو فالو کر کے صراط مستقیم پر چلنا چاہ رہے ہیں. اور ان کو کیوں فالو کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا یہی حکم ہے. جب ہم نے دعا کی اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے, صراط الذین انعمت علیہم, جن لوگوں پر تو نے اپنی نعمت کو تمام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ. سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ بات؟ تو انہوں نے غلطی کیا کی وہاں پر کہ جو برگزیدہ ہستیاں تھیں ان کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے بنا کر وہ یہ بھول گئے کہ یہ برگزیدہ ہستیاں تھیں, وہ یہ بھول گئے کہ یہ اللہ کے بندے تھے, بلکہ انہوں نے ان کو معبود قرار دے دیا. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یوم محشر میں جب یہ جن کو تم خدا کہہ رہے ہو جب یوم محشر میں یہ ہمارے سامنے لائے جائیں گے تو اس وقت بتانا, یہ تو خود ہمارے سامنے سجدہ کریں گے. سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کو؟ ہاں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے برہان کا ثبوت کا کہا ہے. اچھا اب یہ تو ہو گئی بات کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود پکارا, تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ تم سے برہان طلب کر رہا ہے کہ ثبوت دکھاؤ. نہیں, ظاہر ہے ثبوت نہیں ہوگا آپ کے پاس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو سچا رب ہے, ہے کہ نہیں؟ تم اللہ کو ہی پکار رہے ہو نا, تو چلو تم اللہ کی تو برہان دکھاؤ. کہاں ہے وہ؟ ہے کسی میں دم تو آ جائے. بھئی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ ومن یدعو, جو پکار رہے ہیں ما اللہ الہن آخرا, کسی اور کو معبود پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ, تو لا برہان لہ بہ, ان کے پاس اس کی برہان نہیں ہے. کس کی برہان نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ جن کو معبود پکار رہے ہیں اس کی برہان ان کے پاس نہیں ہے. تم تو اللہ کو پکار رہے ہو تو تمہارے پاس اللہ کی برہان ہونی چاہیے نہیں, کیونکہ اس کی صداقت کے لیے اللہ نے کہا کہ برہان لے کے آؤ, ثبوت لے کے آؤ. تو جس کو پکارا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ معبود, اللہ تعالیٰ تم کو کیا کہہ رہا ہے, اس کی برہان دکھاؤ, ہے نا؟ تو سچے رب کی برہان ہوتی ہے نا, نہیں ہے تو جھوٹا ہے. اللہ تو سچا رب ہے, اللہ کی برہان دکھاؤ. ایسے ہی سوال ہے یہ. فقیر سے پنگا لینا ہونا نا بڑا خطرناک کام ہے. ہاں بھئی آپ کسی اور کو اگر فرض کیا میں نے کہا جی ندیم خدا ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا جی برہان دکھاؤ, میں نے کہا جی برہان تو نہیں ہے, تو بس کھٹیا کھڑی ہو گئی, کھٹیا کھڑی ہو گئی. اچھا بھائی اب اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھو جی میں نے تو ندیم کو کہا تھا یہ معبود ہے, میرے پاس برہان نہیں ہے,
میں تو راندہ درگاہ ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا ہیں۔ اب میں یوم محشر میں اکیلا کھڑا ہوں، بہت سے اللہ والے ادھر ادھر چل رہے ہیں اتراتے ہوئے خوب مزے میں، اور میں کھڑا ہو کے کسی کو کہتا یار میرے پاس برہان نہیں تھی اس لیے میں راندہ درگاہ ہو گیا۔ یار تمہارے پاس ہے اللہ کی برہان کہ اللہ جو ہے وہ الہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس وقت دنیا میں ہے کوئی ایسا بندہ، طاہر القادری، طارق جمیل، یا کوئی اور، جو یہ کہہ دے کہ بھئی یہ برہان ہے میرے پاس اللہ کے الہ ہونے کی؟ کیونکہ جس نے جھوٹا پکارا ہے، جیسے مشرک جو لوگ ہیں، ویسے تو بہت سارے لوگ ہم کو بھی مشرک کہتے ہیں، کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہہ دو، جس طرح لوگ الزام لگاتے ہیں مائی ورڈ اگینسٹ یور ورڈ، جو مرضی ہے بول دو، لیکن جب معاملہ کورٹ میں جائے گا تو پھر وہاں پر برہان دکھانی پڑتی ہے۔ معاملہ جب کورٹ میں جائے گا وہاں برہان دکھانی پڑے گی۔ تو اسی طریقے سے اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی جو سچا رب ہے، معبود ہے، اس کی برہان ہوتی ہے۔ اگر تم نے کسی کو رب کہا ہے تو اس کی برہان دکھاؤ۔ جس طرح ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم نے اگر کسی کو اپنا رب کہا ہے تو اس کی برہان دکھاؤ، اسی طرح وہ اگر ہمیں یہ کہہ دے چلو ٹھیک ہے تم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو، تم بھی تو برہان دکھاؤ، تو کیا تمہارے پاس برہان ہے؟ آپ کیا کہیں گے قرآن میں آیا ہے، یہ تو کوئی برہان نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی کتاب لکھ کر کے کہہ دیں گے جی یہ ہماری فلاں کتاب میں آیا ہے، نہیں؟ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ میں سے ہے کسی کے پاس برہان؟ نہیں ہے؟ آپ کے پاس ہے اللہ کے معبود ہونے کی برہان؟ آپ کے پاس ہے؟ کس کس کے پاس ہے؟ امجد تمہارے پاس تو ہوگی، نہیں ہے؟ برہان دکھتا کیسا ہے؟ اچھا بھائی، سوامی جی نے کہا ہے کہ میرے پاس برہان ہے، سوامی جی کو لے کے آؤ ذرا۔ اللہ کے معبود ہونے کی برہان آج ہم تم کو دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ تمہیں پتا ہو برہان کیا ہوتی ہے، جس سے کہہ سکو تم میں اللہ والا ہوں، اور وہ برہان سامنے ہو۔ ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ بھائی فرض کیا کہ بھائی ہم لوگوں کا مقابلہ ہو گیا قادیانیوں سے۔ وہ قادیانی کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے وہ امام مہدی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سرکار امام مہدی ہیں۔ اگر اب یہ بات وہاں چلے کہ بھائی برہان دکھاؤ، ثابت کرو، تو وہ بھی ان سے بھی برہان مانگی جائے گی اور ہم سے بھی مانگی جائے گی، صحیح ہے نا؟ وہ برہان نہ دکھا سکیں تو وہ جھوٹے، اور ہم بھی اگر برہان نہ دکھا سکیں تو ہم بھی جھوٹے۔ ہمیں تو برہان دکھانی پڑے گی نا، یہی ہے کہانی۔ بھائی کوئی کسی کو بھی رب بول دے، کوئی کسی کو بھی رب بول دے، آسان ہے، لیکن جب کہا جائے کہ بول تو دو، برہان لے کے آنا ورنہ الٹا لٹکا دیں گے، پھر لوگ چپ ہو جائیں گے۔
بولو نہیں، اندر رکھو، بولو نہیں۔ تو آپ کے پاس بھی برہان ہونی چاہیے۔ اب ہمارے جو سوامی جی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے برہان۔ جی سوامی جی۔ جی، اگر کوئی بھی مجھے کہے کہ بھئی تمہارے پاس آواز نہیں آ رہی، سچ، تم آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے۔ آ رہی ہے نا؟ جی جی جی۔ کوئی میرے سامنے آ کے اگر مجھے ایسا کہے کہ تم سچے اللہ کو مانتے ہو، تم سچے اللہ کو مانتے ہو، اس کی ثابتی تمہارے پاس کیا ہے، تو میں اس کو 2-3 طریقے کنوینس کرا دوں گا۔ پہلے تو میں اس کو کہوں گا کہ تم میرا چمکتا دل دیکھ لے، اگر آپ کے پاس نظر ہے تو تم میرا چمکتا ہوا دل دیکھ لے۔ یہاں اللہ کا نور کا مہاساگر امڑ رہا ہے، اللہ کا نور کا مہاساگر امڑ رہا ہے۔ یہ اگر آپ کو دیکھنے کی نظر ہے تو دیکھ لے۔ پھر میں دوسری بات وہ بولے گا کہ ارے میرے پاس تو یہ نظریہ نہیں ہے، میں تو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تو پھر میں اس کو یہاں سے تو میرے سامنے یہاں دیکھ لے، یہ میرے اللہ کی سورج چاند ہے، یہاں سے اللہ کی روشنی، یہاں سے اللہ کی روشنی یہاں سے گزرتی ہوئی، یہاں سے اللہ کی روشنی باہر نکل رہی ہے، تو میرے سامنے دیکھ لے۔ تو وہ اگر میرے سامنے دیکھے گا تو میں سرکار کی بارگاہ میں کہوں گا کہ میرے سرکار، تو میرے دل میں بستا ہے، تو اس کو تیری نظر کرم سے اس کے دل میں چہل پہل مچا دے، تاکہ اس کو پتا چلے کہ اس کے پاس اللہ کا نور ہے۔ تو وہ اپنی نظر کرم سے اس کے دل میں تو چہل پہل مچا دے گا، تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو اللہ والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا نور ہے۔ پھر اس کو میں تیسری بات یہ کہوں گا کہ میرے بھائی، تیرے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں وہ مجھے پوچھ لے، ایک ہی سیکنڈ میں تیری ساری سمسیاؤں کا سمادھان جب میرا اللہ کروا دے گا، تو ماننا کہ میرے دل جو ہے نا، میرے دل میں اللہ کا نور ہے، وہ جواب دے دے گا آپ کو۔ پھر چوتھا طریقہ یہ بھی ہے کہ بول، تیرے پاس، تیرے دل میں، تیرے لوور سیل جو تیرا نفس ہے نا، وہ تیرے کو پریشان اگر کرتا ہے، تو میں ایک ہی سیکنڈ میں اس کو کنٹرول میں لا کے تیرے کو سکون دے سکتا ہوں۔ تو وہ بولے گا کہ ارے یہ بھی ہوتا ہے، ہاں اللہ کا نظر کرو ویسے ہوتا ہے کہ تو میرے سامنے بیٹھ جا، تیرا نفس کو میں ایک سیکنڈ میں کنٹرول کر کے سکون پیدا کر دے گا تیرے جسم میں۔ تو یہ بہت سارے طریقہ ہے ثبوت دینے کا، جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کے دل میں بہت سارے انوبھو ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک ایکسپیرینس کراتا ہوں، مطلب ایک ایکسپیرینس جو سرکار کا میں نے کیا تھا، وہ میں اب سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب میں ہریانہ میں ایک بھائی کو میں ذکر دے رہا تھا، وہ باغیچے میں جا کے میرے سے ذکر لے رہا تھا، وہ باغیچے میں جا کے بیٹھ گیا موبائل سامنے رکھ کے۔ پھر اس نے میرے کو سوال کیا کہ سوامی جی، یہاں تو پولیس والے آتے ہیں اور یہ پولیس والے بیچ میں سے میرے کو ڈسٹرب کریں گے، یہاں سے بھگا دیں گے۔ تو میں نے بولا کہ میری سرکار نے، میرے اللہ نے تیرے سارے باغیچوں کو پروٹیکٹ کر دیا ہے، گارڈ کر دیا ہے، پولیس والا یہاں فرقے گا نہیں، اور باغیچے میں گھومنے والے بھی آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر پائیں گے۔ آپ سکون سے یہ ذکر سمجھ لے، پھر وہ آدھا پونا گھنٹہ یہ ذکر کا پروگرام چلا، پولیس والا بھی نہ فرقا، کتا بھی نہ فرقا، وہ باغیچے میں کئی لوگ گھومتے تھے، اس نے بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ تو سامنے جیسی ویکتی آتی ہے اللہ والا، اس کو ثبوت اس کے طریقے سے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں، جس کا دل چمکتا ہوا ہو جاتا ہے، اللہ کا نور، اللہ یہاں مہاساگر امڑ دیتا ہے، اس کے پاس ہزاروں طریقہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے سامنے سوال آتا ہے، وہ ہزار طریقہ ہے،
फटक से उसका जवाब कर देते। तो हम आपके चरणों में आपके बच्चे हो गए, तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? ٹھیک ہے स्वामी جی, پھر دوبارہ آپ سے بات کریں گے. اب یہ ایک اور سوال ہے, اس کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے. تو ہم نے سمجھا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بلا مقصد پیدا نہیں کیا, اور ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے, اور وہ ہمارا سچا مالک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کو معبود پکارے گا تو اللہ تعالیٰ بڑی یعنی لیگل ریکوائرمنٹس کے ساتھ اس سے ڈیل کرے گا. اس کو کہے گا کہ بھئی برہان دکھاؤ کہ تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود کیوں کہا, اور اس کے پاس برہان نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا حصہ میں خود کروں گا. صحیح ہے. اور پھر یہ کہا کہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں, جو کافر ہیں, تو ان لوگوں کو کبھی بھی کسی چیز میں کامیابی نہیں ملے گی. پھر تفصیل میں نے آپ کو ساری کی ساری بتا دی ہے پچھلے ادوار میں کیا ہوا ہے, کہ جو برگزیدہ ہستیاں تھیں ان کے مجسمے بنا دیے گئے. اگر ان کے مجسمے بنا کر ان کو برگزیدہ ہستیاں ہی جانتے تو شرک نہ ہوتا, کہ بھئی یہ جیسا کہ اب شریڈی کے جو سائے بابا ہیں ان کا مجسمہ بنا کے انہوں نے وہاں پر رکھا ہوا ہے, لیکن ان کو یعنی سائے بابا ہی کہا جا رہا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. خدا تو نہیں کہا جا رہا ان کو, معبود تو نہیں کہا جا رہا ان کو, سائے بابا ہی کہا جا رہا ہے ان کو. وہ مجسمہ بنایا انہوں نے یادگار کے لیے. صحیح ہے نا. یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میں فلاں کو معبود مانتا ہوں, فلاں کو معبود مانتا ہوں. اچھا, ایک تو یہاں پر بات یہ ضروری ہے سننا کہ ایک تو ہے چھچورے لوگ جن کا کوئی روحانیت میں کوئی تعلق نہیں, ان کی باتیں تو اوپر پہنچتے نہیں ہے کہ کس کو مان رہا ہے یہ کس کو نہیں مان رہا. یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے سینے روشن ہیں اور پھر انہوں نے کسی کو معبود کہہ دیا. صحیح ہے. ورنہ فردن فردن اللہ کس سے برہان مانگے گا؟ اتنے جو کافر یہاں پر رہتے ہیں دنیا میں, کیا ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا؟ کوئی سمنز آئے اللہ کی طرف سے کہ برہان دکھاؤ؟ کفار مکہ کے پاس کوئی آیا پیغام؟ اللہ وقت ضائع تھوڑی کرتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ برہان کی جو بات ہے اس میں ایک نقطہ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط فہمی جو ہے وہ روحانی راستے میں ہو سکتی ہے. یہ غلط فہمی روحانی راستے میں ہو سکتی ہے کہ جہاں پر جو مرشد ہوتا ہے, مرشد ظاہر ہے انسان ہوتا ہے, لیکن مرشد میں اللہ کی وہ تجلیات اور اس کے وہ جلوے نظر آتے ہیں انسان کو کہ کبھی کبھی وہ مرشد کے اندر ان جلووں کو, ان صفات کو ویسے نہیں دیکھتا جیسے دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی وہ بہک اس کی عقل جاتی ہے اور وہ اس کو معبود قرار دے دیتا ہے. اس طرح ایک غلط جو ہے منصور حلاج سے ہوئی, منصور حلاج سے ہوئی غلطی. یہ بڑی باریک باتیں ہیں. منصور حلاج سے غلطی ہوئی. منصور حلاج سے غلطی کیا ہوئی؟ اس نے کہا کہ اللہ میری روح میں حلول کر گیا ہے. اور اس نے کہا انا الحق, میں اللہ ہوں.
اچھا کہا تو حضور نے بھی اسی طرح کی باتیں فرمائی تھی. من رانی فقط راء الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. منصور حلاج نے بھی کہا انا الحق، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ اللہ مجھ میں حلول کر گیا ہے. سمجھے؟ اچھا پھر جب جنید بغدادی نے فتویٰ دیا ان کے اس قول پر، سمجھے، اور ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، پتھر مارے ان کو بطور سزا، تو پھر کہنے لگے کہ جو میرے اندر ہے اس نے کہا ہے مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو ابو بکر شبلی نے کہا کہ اب صحیح کہہ رہے ہو تم، پہلے تو کچھ اور کہہ رہے تھے. اگر حلول کر گیا ہوتا تمہارے اندر اللہ، تو اللہ کی پٹائی ہو رہی ہوتی نا. تم نے تو اب کہا ہے کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، یہ تو اس نے کہا تھا. یہ تو یہ باریک بات ہے. لیکن اس سے سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ بھئی اگر کوئی کسی کو معبود پکارتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو قانون ہے وہ یہ کہ چلو بھائی برا دکھاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ جو سچا معبود ہوگا اس کی برہان ہوگی، ثبوت ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھائی اگر اللہ آپ سے ثبوت مانگ رہا ہے کہ بھائی تم نے فلاں کو معبود کہا ہے، برہان دکھاؤ، تو جو اللہ کو معبود سمجھ رہے ہیں ان کے پاس بھی تو برہان ہونی چاہیے نا. ہم؟ ان کے پاس بھی تو برہان ہونی چاہیے. اب وہ برہان کیا ہے؟ اس میں ذات اللہ کا قلب اور روح میں اتر جانا، کیونکہ اس میں غیر معبود کا نام اتر نہیں سکتا. اس میں اتر نہیں سکتا، اور اگر کسی کا نام اتر جائے تو وہ برہان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ برہان ہے. جب تیری روح میں اس میں اللہ دمک رہا ہو، چمک رہا ہو، یہ برہان ہے کہ میری روح کا خالق اللہ ہے اور اللہ کا نام میری روح میں چمک رہا ہے. یہ برہان ہے، کیونکہ جو خالق ہوگا، معبود ہوگا، اسی کا اسم روح میں داخل ہوگا، کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کسی اور کا. قلب میں اللہ اللہ اور روح میں اللہ کا جلوہ چمک رہا ہے. روح کا خالق کون ہے؟ قلب کا خالق کون ہے؟ اللہ. جب اللہ کا نام روح میں چمکے گا یہ برہان ہوگی. اب فرض کیا کہ میری روح میں اللہ چمک رہا ہے اور میں کہتا ہوں اللہ معبود ہے، اور مجھے کوئی کہتا ہے برہان دکھاؤ، تو میں کہتا ہوں روح کو دیکھو، جس نے میری روح کو بنایا ہے اس کا نام چمک رہا ہے، یہ برہان ہے. اب یہ جو اللہ والے پھر رہے ہیں بغیر روح میں اس میں ذات اللہ کو اتارے، ان کے پاس معبود تو وہی ہے سب کا، لیکن جس کے روح میں اس کا اسم اترا نہیں اس کے پاس برہان نہیں ہے. اس کے پاس برہان نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ تیرا معبود ہے تو اس کی برہان یہ ہے کہ تیری روح میں اس کا اسم چمک رہا ہو. نہیں چمکے گا تو پتہ نہیں تو کون ہے، انکلاسیفائڈ. اب اگر تجھ سے کوئی یہ پوچھے ہاں بھائی اللہ تمہارا معبود ہے، کیا برہان ہے؟ روح دکھا دو. میرے معبود نے میری روح کو بنایا، اسی کا نام چمک رہا ہے، یہ برہان ہے. جس کا نام چمکے گا وہی برہان، وہی معبود. Isn't this the biggest proof of Allah being the creator of this creation? What are you referring to?
تو اللہ کے معبود ہونے کی برہان کہاں ہے؟ روح میں، روح میں پہنچ جائے. روح کی بات ہو رہی ہے، قلب کی نہیں. قلب کی بات نہیں ہو رہی، روح کی بات ہو رہی ہے. جس کی روح میں اس میں ذات اللہ اتر گیا، چمک رہا ہے، یہ برہان ہے. اگر صرف قلب میں ہے تو برہان نہیں ہے، ایمان ہے. برہان تب بنے گی جب روح میں چلا جائے. اب یہ جو ہے دوسرا سوال جو آیا تھا وہ ہے سورہ بقرہ. اچھا شاہ صاحب نے کہا ہے کہ how will a Wahhabi be able to see the روح؟ وہ تو باطن ہے. زبان سے جتنے چاہے دعوے کر لیں آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، دو مانتے ہیں، تین مانتے ہیں، 10 مانتے ہیں، لیکن توحید کا جو دعویٰ ہے اس کی حقانیت روح میں اس میں ذات کا چراغ روشن ہونا ہے. جس کی روح میں اس میں اللہ کا چراغ روشن ہے صرف وہ سچا موحد ہے، وہ سچا توحید پرست ہے. اور جس کی صرف زبان پر ہے اور روح میں رب کا نام نہیں اترا ہے وہ نہیں ہے. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کی تشریح ہو جائے. یؤتی الحکمت، یؤتی الحکمہ من یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو ہم چاہیں حکمت عطا فرما دیں. جس کو ہم چاہیں حکمت عطا فرما دیں. وَمَن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. اور پھر جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی تو اس کو ہم نے نا ختم ہونے والی خیر کا خزانہ عطا کر دیا. خیرن کثیرا یعنی یہ خیرن کثیرا جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ a sense of privilege. سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد کہا کہ وما یذکر الا اولو الالباب. اچھا اب یہ جو حکمت ہے اس حکمت کے حاصل کرنے کا خیال سب کو نہیں آتا. اب انہوں نے تو ترجمہ کیا and none will remember except those of understanding. none will remember نہیں، اس کا حکمت کا خیال کو نہیں آتا کہ میں حکمت حاصل کروں. الا اولو الالباب، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالی نے اس کا باطنی طور پر شعور دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الباب یعنی بڑی عقل والے. اب یہ حکمت ہے کیا؟ حکمت کہتے ہیں علم طریقت کو، باطنی علم کو.
کس کو؟ باطنی علم کو، جس میں بظاہر کچھ اور نظر آئے اور حقیقت کچھ اور ہو، وہ حکمت کہلاتی ہے۔ اب جس طرح سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے، وہ حکمت کی تعلیم ہے، علم طریقت کی تعلیم ہے، کہ جس میں انسان کو اللہ تعالی ایسی باطنی دور اندیشی عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے وہ حقیقت کو جان لیتا ہے اور اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ چونکہ لوگ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ لوگ حقیقت کو جانتے نہیں۔ جیسے میں اب آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ جو ہے چاقو لے کے کسی کا پیٹ کاٹ دیں، کتنی بری بات ہے نا؟ لیکن ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر سرجری کرتا ہے وہ بھی یہی کام کرے گا، ہے نا؟ آپ اگر چاقو لے کے کسی کا پیٹ کاٹ دیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کٹوائے گا نہیں، آپ کو زبردستی کاٹنا پڑے گا۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کہ جی میں یہ پروسیجر ہے، تو کہے ہاں جی آپ کریں، خاموشی سے کٹوا لیں گے پیٹ۔ تو یہاں پر ایک عام آدمی آپ کو چاقو مار دے پیٹ میں تو آپ اس سے بھاگتے ہیں، اور وہاں ڈاکٹر اگر کاٹنا چاہے تو کٹوا لیتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ بظاہر تو آپ کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن پیٹ کاٹنے کے بعد جو بیماری آپ کے وجود میں ہے اس کو نکالنے کے لیے پیٹ کاٹا جا رہا ہے، یہ حکمت ہے۔ سمجھے؟ یہی حکمت جو ہے خضر علیہ السلام کے افعال میں تھی کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو کشتی بالکل نئی تھی، تو کیا کیا خضر علیہ السلام نے؟ کشتی میں بیٹھتے ہی اس میں کشتی میں سوراخ کر دیا، نقص پیدا کر دیا، ایک ایسی جگہ جہاں سے کشتی ڈوب نہ جائے، سوراخ کر دیا، نقص پیدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے یعنی ناراض ہوئے کہ یہ تم نے جو ہے وہ بلا وجہ کسی کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا۔ تو آپ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ہماری اور تمہاری بنے گی نہیں، لہذا جدا ہو جاتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب میں آئندہ نہیں بولوں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اترے، وہاں سے بستی میں گئے، وہاں انہوں نے کھانا وانا لوگوں سے مانگا تو کھانا کسی نے دیا نہیں۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اس کی دیوار گر رہی ہے، ان سے بھی کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دیا نہیں۔ لیکن خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، انہوں نے تو کھانا ہم کو نہیں دیا اور تم نے ان کی دیوار بنا دی، یہ کیا تک ہے؟ پھر وہی بات ہوئی کہ چلو ابھی اب جدا ہو جاتے ہیں، ہماری تمہاری بنے گی نہیں۔ پھر تیسرا واقعہ کیا ہوا ہے کہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھ کے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ اب یہاں سفر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے خضر علیہ السلام وجوہات بتاتے ہیں کہ میں نے اس کشتی میں نقص پیدا اس لیے کیا تھا کہ یہ جو جن بچوں کی یہ کشتی تھی، دوسرے یعنی کنارے پر دریا کے وہ ظالم بادشاہ تھا ایک، وہ لوگوں کی کشتیوں پر زبردستی قبضہ کر رہا تھا۔ میں نے اس میں نقص پیدا کر دیا تاکہ وہ نقص والی کشتی پر قبضہ نہ کرے، چھوڑ دے، لہذا ان کی کشتی، ان کی جائیداد ضائع نہ ہو، اس لیے میں نے وہ کیا تھا۔ اب یہ دور اندیشی اللہ نے ان کو عطا کی کہ وہاں پر ایک بادشاہ کھڑا ہے، وہ لوگوں کے
کشتیاں ضبط کر رہا ہے. اب یہاں پر وہ حدیث آ گئی نا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. صحیح ہے نا؟ تو اب جس کے پاس یہ باطنی علم نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ظالم بادشاہ کھڑا ہے. وہ تو کشتی میں بیٹھ کے جائے گا, کشتی سے اتر کے چلا جائے گا, اور وہ کشتی بادشاہ چھین لیتا. آپ تو مدد کر ہی نہیں سکتے کسی کی. وہ حکمت والا علم خضر کو دیا. پھر جن سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا, تو خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار چن دی کہ بھائی میں نے اس لیے چنی کہ یہ جو یتیم بچے تھے جن کا یہ گھر تھا, جن کی دیوار گر گئی تھی, اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا جو ان کے والدین چھوڑ کے مرے تھے. اگر میں دیوار نہ گراتا تو لوگ ان کا خزانہ چرا لیتے, تو یہ ان کی زندگی برباد ہو جاتی. وہ میں نے بھلائی کا کام کیا. اچھا تو پھر اس بچے کو کیوں مارا؟ بچے کو اس لیے مارا کہ وہ بڑا ہو کے بہت بڑا اللہ کا دشمن بنتا, اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں. اب یہاں ان کو یہ تعلیم دی کہ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار دیا, قتل کر دیا, لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے. موسیٰ کی شریعت کے اندر کسی کو مارنا بہت بڑا جرم ہے, لیکن خضر کی طریقت میں اس کو مار دینا ثواب کا کام ہے. جن لوگوں کو طریقت کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان کے نزدیک یہ ثواب کا کام ہے کہ بھائی اس سے پوری دنیا میں شر پھیل رہا ہے, اس کو مار دو. اور جن کو طریقت سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا کیا, تو بچے کو مار دیا. ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات سمجھائی ہے کہ جس کو ہم چاہیں اس کو حکمت عطا کرتے ہیں. جس کو ہم چاہیں اس کو حکمت عطا کرتے ہیں, اور یہ جو حکمت ہے یہ ایک پریویلیج کی طرح ہے. پریویلیج ہو گئی نا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی تو وہ کسی کو بچا نہیں سکتے تھے. خضر علیہ السلام کے پاس یہ حکمت تھی تو انہوں نے پہلے سے دیکھ لیا کہ کیا ہونے والا, تو مدد کر. کیا خیال ہے؟ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بھئی یہاں سے جہاز اڑا اور اڑنے کے بعد جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹے بعد وہ تباہ ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو پھر کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے بھی ملتے ہیں پھر بعد میں کہ یار میری اس دن کی فلائٹ تھی لیکن میری گاڑی پنکچر ہو گئی, میں جا نہیں سکا. صحیح ہے نا؟ تو یہ اتفاقات ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کل کی فلائٹ پر مت جانا, انسانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نارسسسٹ ہے, کیوں روک رہا ہے ہمیں. وہ کہتا ہے کہ یار پاگل پن ہے یہ تو, اچھا بھلا میں جا رہا ہوں مجھے روک دیا. وہ روک اس لیے رہا ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کو نظر آ رہا ہے, تمہیں بچانے کے لیے کہا ہے, لیکن اس وقت وہ کہہ نہیں سکتا. کیا نہیں کہہ سکتا؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار کل کی فلائٹ پر مت جاؤ, جہاز گر جائے گا, لوگ مر جائیں گے. اگر تم نے یہ کہہ دیا تو 2 کام ہوں گے. اگر لوگوں نے مان لیا تو کوئی بھی نہیں جائے گا, تو جن کے مقدر میں جہاز سے مرنا ہوا وہ نہیں مریں گے. پھر اللہ تعالی کی جو یعنی پلاننگ ہے اس میں آپ نے مداخلت کر دی. اس لیے ولیوں کو خاموش رہنے کا حکم ہوتا ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے مقدر میں تو موت ابھی لکھی نہیں ہوئی ہے, تو میں اس کو اشارہ دے دیتا ہوں, میں اس کو اشارہ دیتا ہوں. اگر پھر وہاں پر وہ لوگ تابع دار ہوں, فرما بردار ہوں, یقین رکھنے والے ہوں,
تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے کہا کل نہیں جانا تو میں نہیں جاؤں گا. اور جو پھر اپنا ذہن لگانے والے ہوں ارے یار بلا وجہ روک دیا, تو وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے پھر. تو صوفیاء جو ہے سارے نہیں, کم کم جن کو حکمت کی تعلیم ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ نے تجھے حکمت عطا کر دی ہے نا تو پھر یہ بہت بڑی خیر تجھے عطا ہو گئی ہے, بہت بڑی خیر, ہر معاملے میں یہ خیر تجھے عطا ہو گئی ہے. ہاں لیکن یہ چیزیں سمجھ میں ان کی نہیں آتی ہیں کہ جو اول الالباب نہ ہوں, یہ ان کی سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں. یہ امتیاز سید نے کیا لکھا تھا؟ سارم صدیقی. اب یہاں تو لوگوں نے جو پہلے سے آیتیں بھیجی ہوئی ہیں نا, اب انصاف کی بات تو یہ ہے کہ پہلے میں ان آیات کی تشریح بیان کروں, آپ نئی کوئی فرمائش نہ کریں. بہت سی آیتیں لوگوں نے پہلے سے بھیجی ہوئی ہیں نا بھائی, اگر ان کی یہ فرمائش چھوڑ کے آپ کی اس بات کو میں کروں گا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا, پھر لوگ کہیں گے فائدہ تو ہے نہیں, ہم بھی اسی طرح پوچھ لیں گے. تو ذرا آپ تھوڑا سا صبر فرمائیں, یہ جو دو چار آیتیں لوگوں نے پہلے سے بھیجی ہوئی ہیں ان کی تشریح ہو جائے, اس کے بعد پھر جو آپ نے ابھی بتایا ہے پھر وہ کریں گے. اور یہ ہے جناب سورہ مومنون کی آیت نمبر 102 اور 3. مومنون کا نمبر کیا ہے؟ 23. اچھا یہاں پر ذکر کیا ہے فمن ثقلت موازینہ, یہ جو اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں توازن, ظاہر ہے یہ عربی زبان سے نکلا ہے. موازینہ یہ بولا جاتا ہے ترازو کو. کیا ہے یہ؟ ہاں ثقلت. اب یہ جو ثقیل چیز کا مطلب ہوتا ہے, ثقیل کا مطلب ہے بھاری, لدا ہوا. فمن ثقلت موازینہ, تو جس کا پلڑا بھاری ہوا یوم حشر میں, جس کا پلڑا اچھے اعمال سے, ظاہر ہے فمن ثقلت موازینہ, جس کا پلڑا بھاری ہوا, فاولئک هم المفلحون, تو وہ لوگ ہوں گے جن کو فلاح ملے گی. ومن خفت موازینہ, اور جن کا ہلکا ہوا اسکیل, فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, اور جن کا ہلکا ہوا پلڑا تو پھر وہ خسارے میں ہوں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے. یہ تو بڑی آسان سی بات تھی, ٹھیک ہے نا. اب ایسا بھی ہوگا کہ یہ جو
توازن ہوگا، یہ جو ترازو ہوگا، یہ جو اسکیل ہوگا یوم محشر میں، یہ صرف ظاہری جو اعمال ہوں گے، صرف وہی تو ان کے اوپر تولے نہیں جائیں گے، ان کے اوپر جو باطنی اعمال ہوں گے وہ بھی تو رکھے جائیں گے، ان کے اوپر باطنی جو اعمال ہوں گے وہ بھی تو رکھے جائیں گے نا بھائی۔ ایک طرف آپ کے گناہ ہوں گے، دوسرے طرف آپ کی اچھائیاں ہوں گی۔ ظاہر گناہ تو ہم نے بہت کیے ہیں، اچھائیاں تو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، کبھی کبھی۔ تو اگر ظاہری اعمال کے اوپر جائیں تو پھر کبھی بھی پلڑا جو ہے ہماری نیکیوں کا وہ بھاری نہیں ہوگا۔ ان ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے ہی میاں محمد بخش نے یہ کہا تھا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا، اگر آپ انصاف سے کام لیں تو بڑی بڑی شان والے بزرگ، بڑے بڑے مومن ولی، وہ تیرے خوف سے، تیرے انصاف سے کانپنا شروع کر دیں۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، اور فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ اور اگر آپ فضل کرنا چاہیں، اب جب آپ کا فضل آ جائے گا تو پھر یہ اسکیل رکھا کر رکھا رہ جائے گا، تو پھر جب تو فضل کے ارادے سے تشریف فرما ہوگا تو میرے جیسے منہ کالے لوگ بھی، منہ کالے سے مراد یہ ہے کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، تو میرے جیسے لوگ بھی بخشے جائیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ لوگ یوم محشر میں کھڑے ہوں گے اور ان کی برائی کا پلڑا بھاری ہوگا، اچھائی کا پلڑا بالکل کمزور ہوگا، اور پھر ایسے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ ہے وہ جب اس کے ترازو پہ رکھا جائے گا تو اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ تو یہ سوچ کر مولوی ہم کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو کئی دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، فکر ہی نہیں کرو، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ جو کلمہ وہاں رکھا جائے گا نا، وہ اس وقت نکالا جائے گا اگر ہوا تو۔ وہ کلمہ وہ ہوگا جو تیرے قلب نے پڑھا ہوگا، روح نے پڑھا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اسکیل کے اوپر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو ٹھہر جاؤ، اس کے پلڑے میں اتنا وزن اور شامل کرو۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ اعمال ہیں جو اس کے قلب کے ہیں، جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو جو تمہارا دل یہ جو اللہ اللہ کرتا ہے، پھر اس کی اللہ اللہ جو ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ یوم محشر پر توازن کے وقت جب اسکیل پر ترازو پر کھڑے ہوں گے نا، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ یہ ذکر قلب کے نور کو افشاں کرے گا کہ اب رکھو اس کے نور کو جو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے جو دل کا ذکر ہے یہ اتنا بھاری ہو جائے گا، پھر سارے گناہ ایک طرف اور دل کا ایک دفعہ اللہ کہنا ایک طرف۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ومن خفت موازینہ۔ اچھا وہ پہلا سینیریو تو وہ تھا کہ جس کے جو ہے وہ اعمال ظاہر وہ کم تھے، لیکن اعمال باطن چیک کرائے گئے جب کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں سے بھی نکالو کچھ کیا ہے انہوں نے۔ اب وہ سینے کھولے تو جی تو اتنا ذکر ہے یہاں پہ، تو اچھا تو رکھ دو کام۔ اور وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کے بعد اگر کسی بندے کے سینے سے کوئی نور، کوئی ذکر فکر برآمد ہی نہیں ہوا تو اس کا پلڑا تو خالی رہ جائے گا، وہ خسارے میں ہوگا۔
اب اگر آپ ظاہری طور پر اس کا اگر آپ یعنی تخمینہ لگانا چاہیں تو جن لوگوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، ساری زندگی عبادتیں کی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بغض، اناد، تکبر بھی کرتے رہے ہیں اور اپنے اعمال کو ضائع کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرض کیا کہ نمازیں تو پڑھ لی، خوب پڑھی، ادھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا کہ بھئی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤن، کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، صرف ریاکاری کر رہے ہیں، اپنی دانش میں ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، اور اللہ نے فرمایا تباہ ہو جاؤ گے تم ان نمازوں سے، اس میں ریاکاری کر رہے ہو، نماز کی حقیقت کیا ہے اس سے واقف ہی نہیں ہو، لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور واقف ہی نہیں ہو، تو وہ چلے گا۔ اور دوسرا وہ جیسے اب کتنے فرقے بن گئے، علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کو ادب نہیں آتا، کوئی فرقہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور پاک میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، صرف ان کے اوپر وہی آتی تھی، یہ فرق ہے، حضور کا ادب نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، حضور کی بارگاہ میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بول دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نور اور بشر کے چکر میں الجھا دیتے ہیں ہم اس امت کو، کبھی کہتے ہیں کہ حضور کے علم غیب کے اوپر شک ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بالکل رد کر دیتے ہیں اور صرف ایک بشر سمجھ کے بس ایک نبی مانتے ہیں کہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ اے مومنوں اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے نیچا کر لو، اور ان کو اس طرح مخاطب بھی نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارے سارے اعمال غارت جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ اعمال تو سارے ٹھکانے لگ گئے، یوم محشر میں کھڑے ہوئے ہیں توند پھلا کے کہ جی ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے، پتہ چلے گا یہ تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے، وہ سارا جو ہے لاس میں چلا گیا جو کچھ تم نے کیا تھا، نمازیں جو پڑھی تم نے وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری شامل ہی نہیں تھی، نمازوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، سمجھے؟ اور جو محمد رسول اللہ کی محبت کے عوض تم کو ان کی شفاعت نصیب ہونی تھی وہ تم نے حضور کی گستاخی کر کے گنوا دی، ٹھیک ہے نا؟ ومن خفت موازینہ، تو تمہارا جو پلڑا ہوگا وہ تو بالکل ہلکا رہ جائے گا، اور تم تو وہ لوگ ہوگے کہ نہ کسی نبی کی شفاعت نہ کسی ولی کی کرم نوازی ہوگی، تمہارے پلڑے کو ہیوی کون کرے گا؟ تم تو خسارے میں رہ جاؤ گے، فاولئک الذین خسروا، تم نے تو سارا کچھ ضائع دنیا میں ہی کر دیا تھا، اب تم نے جہنم میں رہنا ہے، خالدون، وہیں رہو گے ہمیشہ۔